بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیرکم احسنکم قضاء رواہ البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من اطعم الطعام رواہ احمد فی مسندہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ایک یہ ہے کہ میں کہوں فلاں انسان سب سے بہتر ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کہیں فلاں انسان سب سے بہتر ہے، یا معاشرے میں کوئی اور شخص کہے کہ فلاں انسان بہترین انسان ہے، اور ایک یہ ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں 2 دن سے تلاش کرتا رہا کہ ایسے کون سے خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو پورے ذخیرہ حدیث میں 11 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرے کہ یہ جو 11 افراد کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا، ہمارے اندر بھی وہ 11 صفات پیدا ہو جائیں تاکہ ہم بھی امت کے بہترین انسان بن جائیں۔ تو سب سے پہلا انسان کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو ادائیگی اچھے طریقے سے کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جملہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا تھا، ابھی مدت باقی تھی، اور وہ شخص آپ کے پاس مطالبے کے لیے آیا اور اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ اکرام اٹھ گئے تاکہ اس شخص کو پکڑیں اس نے یہ نازیبہ جملے کیوں کہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اسے، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جس کا حق ہوتا ہے اسے بات کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا میرے اوپر حق ہے، اگر یہ 2 جملے سخت بھی کہتا ہے تو اسے کہنے دو، یہ صاحب حق ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ اس کا اونٹ تم تلاش کرو، اس جیسا اونٹ اگر مل جائے تو تم اسے واپس کر دو۔ صحابہ اکرام تلاش کرنے لگے لیکن اس جیسا اونٹ نہ ملا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اس سے اچھا اونٹ تو موجود ہے لیکن اس جیسا موجود نہیں ہے، وہ ذرا ادنا درجے کا تھا، مارکیٹ میں اس سے اچھا اور مہنگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مہنگا تم اس کو دے دو، اور اس موقع پر یہ جملہ کہا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو ادائیگی اچھے طریقے سے کرے۔ یعنی جب آدمی کسی سے قرضہ لے لے، کوئی معاملہ کرے، تو معاملے کی ادائیگی خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے۔ عموماً جب آدمی دوسرے سے قرض لے لیتا ہے، اب جس نے قرض دیا ہے وہ بار بار آ کر مطالبہ کرتا ہے، تو یہ شخص اسے قرض نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، معاملے کی ادائیگی میں اسے الجھا کے رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اچھا انسان نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں عبادات کا اہتمام ہے، لیکن معاملات کی درستگی بہت کم ہے۔ صحیح معاملات کرنے والے شاید 100 میں 10% لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ صوم و صلات کے پابند الحمدللہ ملیں گے، لیکن معاملات میں شریعت کے قوانین اور ضوابط کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے کم ملیں گے۔ خاص طور پہ ادائیگی میں، یعنی جب آدمی کسی سے قرض لے اور اسے وقت پہ ادا کرے،
اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں کم ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب دعا فرماتے تھے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے، گناہ سے اور قرض سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، جب آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی لیے عائشہ میں ہر نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب آدمی قرض لے لیتا ہے، ادائیگی کا وقت ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں معاملہ پیش آ گیا، فلاں جگہ نقصان ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہوا، مختلف تعبیرات اختیار کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے فلاں دن دوں گا، دن آ جاتا ہے پھر کہتا ہے فلاں دن دوں گا، تو تاخیر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ اس لیے پہلا بہترین انسان وہ ہوگا جس کے معاملات صاف ستھرے ہوں اور اس کی ادائیگی اچھی ہو، یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے تو وقت پہ ادا کرے، اور ممکن ہو تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہدیے میں دے دے کہ آپ نے مجھے قرض دیا، میرے اوپر احسان کیا، تو ساتھ اگر کچھ اور چیز ہدیے میں دے دے، وقت پہ دے دے تو اسے خوشی ہوگی، آئندہ بھی وہ مشکل موقع پہ کام آئے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، قرض لینے کا رجحان تو بہت ہے، ادائیگی نہیں ہے، اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نماز جنازہ لایا جاتا تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ بتاؤ فہل علیہ دین، اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ اس پر قرضہ ہے تو آپ فرماتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرو؟ اگر مال ہوتا قرضہ ادا کر دیا جاتا تو حضور نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر مال نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان پر قرض تھا، قرض بھی 2 دینار تھا۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے مال چھوڑا ہے؟ گھر سے پتہ کیا گیا، معلوم ہوا مال نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سب کے سامنے کہتے ہو؟ جب انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ میں ادا کروں گا، تب حضور نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے قرض کا معاملہ بڑا محتاط معاملہ ہے، اس لیے معاملات کی درستگی ہونی چاہیے۔ انسان جس سے معاملہ کرے صاف ستھرا معاملہ کرے، کسی سے قرض لیا ہے ادائیگی کرے، نہیں ہو سکتی وصیت لکھ دے کہ میں نے فلاں سے لیا ہے، اس کی ادائیگی پہلے ہو۔ اسی لیے شریعت کا اصول ہے میراث بعد میں تقسیم ہوگی، قرض پہلے ہوگا۔ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اگر مال بچ گیا تو میراث میں تقسیم ہوگا، اور اگر سارا مال قرض میں ادا ہو گیا تو پھر میراث میں وہ مال تقسیم نہیں ہوگا۔ تو پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کے معاملات ٹھیک ہوں، خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، بات کا سچا ہو، امانت دار ہو، ثقہ ہو، دیندار ہو، یہ انسان بہترین انسان ہے۔ دوسرا بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غریبوں کو کھانا کھلائے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو کھانا کھلائے، آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں اگر کوئی مستحق ہو ضرور اسے کھلائیں، مال میں برکت بھی ہوگی اور آپ حضور کی نگاہ میں بہترین انسان ہوں گے۔ خاص طور پہ اگر پڑوس میں کوئی یتیم اور بیوہ مسکین ہو، ان سے تعاون کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، سب سے بہترین گھر مسلمانوں کے گھروں میں ان یتیم لوگوں کا گھر ہے جن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ، اور تمام گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ یساء الیہ، برا سلوک کیا جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا گھروں میں بہترین گھر وہ ہیں جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آوى یتیما الی طعامہ و شرابہ، جس نے کسی یتیم کو کھلایا اور پلایا، اپنے ساتھ ملا کر اس کی ضروریات کو پورا کیا، اوجب اللہ لہ الجنۃ البتۃ، یقیناً اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے یتیم کو اپنے کھانے میں ساتھ شریک کیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا، کان لہ بکل شعرۃ یمر علیہا یدہ حسنات، تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں کے اوپر سے گزرے گا، ہر بال پر رب العالمین اسے نیکیاں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال پر اسے نیکیاں دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، میں اور یہ جنت اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا انسان جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ اس لیے بہترین انسان دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ ضرورت مندوں پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بیوہ عورت پہ خرچ کرے اور کسی مسکین پہ خرچ کرے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کالساعی فی سبیل اللہ، جس طرح یہ اللہ کے راستے میں گویا جہاد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کالقائم لا یفطر، اس کا ثواب اتنا ہے جیسا وہ آدمی جو ساری رات قیام کرے اور اپنے قیام سے تھکے نہیں، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرے، جتنا ثواب اس کے لیے ہے اتنا کسی بیوہ کے ساتھ، مسکین اور یتیم کے ساتھ تعاون پر ثواب ہے۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور جس طرح کوئی روزہ رکھے ساری عمر افطار نہ کرے تو جو ثواب اس کا ہے وہ مسکین اور بیوہ کے ساتھ تعاون کرنے والے کا وہی ثواب ہے۔ تو دوسرا بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنا مال یتیموں مسکینوں پر خرچ کرے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، تعمیرات پہ کم خرچ کرو، انسانوں پہ زیادہ خرچ کرو، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈال دے گا، اللہ مال کو دگنا کر کے آپ کو واپس کرے گا۔ وہ مال اصل ہے جو مستحقین پہ خرچ ہو گیا، وہ مال نہیں جو عمارت پہ لگ گیا، وہ مال نہیں جو پیچھے بچ گیا، وہ مال جو انسان نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس لیے بہترین انسان بننا ہے، اللہ نے مال دیا ہے مستحقین میں خرچ کریں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب بھی کوئی آیا ہے آپ نے ضرور اس کو دیا، نہیں تھا تو گھر سے دیا، گھر میں بھی نہیں تھا تو کسی صحابی کی طرف بھیجا کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے کلمے میں تو سنا ہے لا کے علاوہ کبھی آپ کی زبان سے میں نے لا نہیں سنا، لا کا معنی نہیں، کبھی آپ کی زبان پہ نہیں آیا، جو بھی آیا ہے آپ نے اس کو دیا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے نام پر مانگے، یہ نہ دیکھو مانگنے والا کون ہے، یہ دیکھو کس کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنے بندے سے قیامت کے دن، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا رب العالمین تجھے تو کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے تو پینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا لیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔
فلاں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو پلا لیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار ہوا، تو عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس لیے بہترین وہ ہے من اطعم الطعام، جو یتیم و مسکینوں کو کھلائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے شوپر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں کھانا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے تاکہ پڑوسی نہ دیکھ لے، تاکہ دائیں بائیں کوئی مستحق نہ دیکھ لے، وہ آ کر مانگ نہ لے، اندھیرے میں لاتا ہے گھر کے سامنے کچرا تو موجود ہوتا ہے، پھل فروٹ کا اتنا زیادہ مال ہوتا ہے کہ وہ کچرے میں چلا جاتا ہے، آدھا استعمال ہوا آدھا ضائع ہو گیا، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ پڑوس میں جو مستحق ہے اسے دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں پڑوسی کا کتنا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو جائے۔ اتنا جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے بارے میں حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہو، عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو تو انسان غریبوں پہ مال خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ایک دفعہ ان کے پاس ہدیے میں 22,000 دراہم آئے۔ جیسے ہدیہ پہنچا تو مسجد نبوی آئے اور ایک صدا لگائی جس کو ضرورت ہے آؤ۔ تمام فقراء آتے گئے، خرچ کرتے گئے، عشاء سے پہلے 22,000 دراہم خرچ کر دیے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے تو دیکھا سواری کے سامنے چارہ نہیں تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں ہے، اور اب گئے 2 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا، اس نے کہا ان کے پاس تو اتنے بڑی رقم ہدیے میں آئی تھی اور یہ چارہ ادھار کیوں خرید رہے ہیں؟ تو وہ ان کے گھر آئے اور ان کے خادمہ سے پوچھا تو خادمہ نے کہا کہ جتنی رقم پہنچی تھی انہوں نے ساری رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے ان کو اللہ نے جتنا دیا تھا اطعام الطعام، غریبوں یتیموں پر یہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ اور جب انسان مستحقین پر خرچ نہیں کرتا تو پھر غریب کا بچہ یہ دعا کرتا ہے کہ کب یہ میرا بھائی مرے گا تاکہ لوگ 3 دن میرے گھر میں کھانا دیں گے۔ اردو کا ایک رسالہ چھپتا ہے محاسن اسلام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ایک شخص کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، تنگ دستی کا دور تھا، گھر بھی اپنا نہیں تھا، کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، گھر میں بچے بھی چھوٹے تھے، بچیاں بھی چھوٹی تھیں۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، چند دن لوگوں نے کچھ تعاون کیا، چند دن گزرے، سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اب گھر میں اتنا نہیں تھا کہ یہ خاتون اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ اب یہ اپنے گھر کا سامان لیتی اور آہستہ آہستہ بیچتی، ایک دن ایک چیز فروخت کی، دوسرے دن دوسری فروخت کی، اس طرح گھر کا جو ساز و سامان تھا سب بک گیا۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا، علاج کے لیے رقم نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، علاج کے لیے فیس مانگی تو فیس نہیں تھی، انہوں نے کہا بغیر فیس کے علاج نہیں ہوگا۔ میڈیکل اسٹور پہ آئی کہ دوائی ادھار دے دو، رقم ہوئے گی دے دوں گا، نے کہا اماں جی معاف کرو، سب یہی کہتے ہیں۔ واپس گھر آئی تو دیکھا کہ اپنا بچہ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اتنی رقم نہیں تھی کہ بچے کا علاج کر سکے۔ اس ماں کے سامنے وہ بچہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا۔ جب مر گیا تو 3 دن لوگوں نے کھانا بھیجا۔ اب یہ جو دوسرا بیٹا تھا یہ بھی بیمار ہو گیا، چند دن اس کے بھی بیماری کے ایام گزر گئے، گھر میں فاقہ آ گیا، 1 دن 2 دن تیسرا دن ہوا تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جان یہ دوسرا بھائی کب مرے گا تاکہ لوگ 3 دن ہمارے گھر کھانا بھیجیں گے، تاکہ لوگ 3 دن ہمارے گھر کھانا بھیجیں گے، یہ بھائی کب مرے گا؟
جب مالدار اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا نا، تو پھر یتیم کی بیٹیوں کو اپنی عزتیں فروخت کرنا پڑتی ہیں، اور پھر ایسی نوبت آتی ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کب مرے گا جو 3 دن کھانا بھیجیں گے۔ آج رواج یہ بن گیا کہ غریب پر ویسے خرچ نہیں کرنا، مرے گا تو اس کے گھر میں کھانا بھیجنا ہے، ویسے نہیں۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال میں سے یتیموں مسکینوں پہ خرچ کریں، اللہ آپ کے مال کو دگنا کر کے واپس کرے گا، آپ کی جان مال اولاد کی اللہ حفاظت کرے گا۔ تو دوسرا بہترین وہ ہے من اطعم الطعام، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ آج ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے، مہنگے سے مہنگے اسپتال میں علاج کرواتے ہیں، اپنی گھر والی بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھے اسپتال میں لے کے جاتے ہیں۔ غریب کا بچہ بیمار ہو جائے، اسے کہتے ہیں علاقے میں فلاں ڈاکٹر ہے، اسے دکھا دو۔ اپنا بچہ بیمار ہوگا، اصل دوا پلائیں گے۔ غریب کا بچہ بیمار ہے، نقل دوا لا کر اسے دے دیں گے۔ اپنے گھر میں غذا لانی ہے، اچھی جگہ سے اصلی چیز لائیں گے۔ غریب کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں 2 نمبر چیز دیں گے۔ آج مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اللہ کے نام پر بیکار اور گھٹیا چیز دیتا ہے، خدا کے نام پر گھٹیا دے گا، اپنے اوپر اچھی چیز خرچ کرے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ اپنی چیزوں میں سب سے بہترین چیز خرچ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، مدینہ میں میرا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، 600 درخت تھے اس باغ میں۔ کہا آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اللہ نے تب تو صحابہ کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن اترتا تھا اور ان کا عمل ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے مال دیا ہو، مہنگائی کا دور ہے، بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تیسرا بہترین انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو شریعت نے اخلاق پہ بڑا زور دیا ہے اور اخلاق کی تعلیمات امت کو دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، یقیناً مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ مقام پا لیتا ہے جو راتوں کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی بہترین انسان وہ ہے، آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں خوبصورت اور بہترین انسان وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا جب کوئی انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو فرمایا کہ دعا کیا پڑھے گا، اللہم انت حسن خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اور ایک روایت میں اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو میرے اخلاق کو اچھا بنا۔ انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ظاہر پہ محنت کرتا ہے نا، اپنے چہرے پہ محنت ہو رہی ہے، چہرے پہ دیکھ رہا ہے کوئی داغ اور دھبا تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ چہرے سے ہٹا کر انسان کے باطن کی طرف کر دی کہ اللہ کے بندے ظاہر پہ محنت نہیں کر، باطن پہ محنت کر، یہ دعا کر کہ اللہ تیرے اخلاق اچھے کرے۔ تو معلوم ہوا اخلاق سب سے وزنی عمل ہے، اس لیے تیسرا بہترین انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرات صحابہ کے اخلاق کیسے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک اعرابی صحابی آئے، ابھی مسلمان ہوئے تھے، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، اور آئے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے۔ صحابہ اکرام اٹھ گئے کہ انہیں پتہ نہیں، عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے اور ایک کونے پر یہ پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ اٹھے پکڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اسے۔
اور جاؤ ایک ڈول پانی لے کر آؤ، اس جگہ پہ پانی بہا دو۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم تنگیاں پیدا کر دو، آسانی پیدا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، صوم و صلات کی جگہ ہے، بول و براز کی جگہ نہیں۔ تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے تو جنگل میں جایا کرو، مسجد میں یہ حرکت دوبارہ نہ کرنا۔ بڑے ادب اور پیار سے سمجھایا۔ اس اخلاق کا اس پر اور اس کے قبیلے پر بڑا اثر ہوا۔ تو دیکھیں کیسے عالی اخلاق ہیں حضور کے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت منع ہو گئی، پہلے اجازت تھی بعد میں اس کی ممانعت آئی تھی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ممانعت ہے۔ تو نماز کے دوران ایک آدمی کو چھینک آ گئی، انہوں نے جواب دیا اور بات کرنے لگے، تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے اپنے ہاتھوں کو ران پہ مارا، اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، کہ نماز کے دوران بات نہ کرو۔ اب یہ بات کرتے رہے، نماز جب ختم ہو گئی انہیں حضور کے پاس لایا گیا کہ یا رسول اللہ نماز کے دوران یہ بات کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فواللہ ما رأیت معلما قبلہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت معلم نہیں دیکھا۔ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ آپ نے مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، بلکہ پیار سے سمجھایا کہ نماز کے دوران گفتگو جائز نہیں۔ تو کیسے عالی اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ داخل ہو رہے مکہ میں، صحابہ اکرام کی زبان پہ بھی یہ جملہ آ گیا۔ بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ جب کوئی سپہ سالار کسی علاقے میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو وہ سینہ تان کے داخل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا، نہایت عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ نے یہ جملہ کہا من القى السلاح فهو آمن، جس نے ہتھیار ڈالا اسے بھی امن ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا جو اس کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے بھی امن ہے۔ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا من اغلق الباب فهو آمن، اس کے لیے بھی امن ہے۔ اتنے عالی اخلاق تھے حضور کے، یہ امت کو درس دینا تھا، اپنے اندر اچھے اخلاق کا وصف پیدا کرو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک دفعہ مصلی بچھایا، رات کو اٹھے، تہجد پڑھ رہے تھے، سردی کی راتیں تھیں، نماز پڑھتے پڑھتے اب انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے بسترے میں ایک بلی داخل ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر بلی کو نکالتا ہوں، سردی کی رات ہے، اسے تکلیف پہنچے گی، تو خود مصلی پر بغیر بسترے کے ساری رات گزار دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی، خود سردی میں رات گزار دی۔ تب اللہ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ایک بزرگ کے گھر میں چوہے ہو گئے، کسی نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کہا جی میرے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے۔ کسی نے کہا جی بلی پال لو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ کہا یہ مشورہ تو اچھا ہے، لیکن اگر بلی پال لوں تو بلی چوہے کے پیچھے بھاگے گی، چوہا میرے گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر میں چلا جائے گا، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو خود چوہے گھر میں تھے، برداشت کیے، لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ عالی اخلاق تھے ان لوگوں کے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایک اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں ایک یہودی عورت نے زہر دیا، آپ کو پتہ چل گیا تھا، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا۔ وحشی جنہوں نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، جسم کے 17 ٹکڑے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ امت کو درس دیا کہ عالی اخلاق انسان زندگی میں لائے۔ اچھے اخلاق کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ان کے قریب میں ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، ریل کا سفر تھا، اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ ہندو اٹھا اور قضاء حاجت کے لیے ریل کے ایک ڈبے میں گیا جہاں قضاء حاجت کی جگہ تھی۔ جیسے بیت الخلاء میں اندر گیا تو کیا دیکھا، کسی نے قضاء حاجت کی ہے اور اس جگہ کی صفائی نہیں کی۔
بولو براز وہاں پڑا ہے تو یہ ہندو واپس آ گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ وہ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا تو میں اس کے چہرے کی ناگواری سے سمجھ گیا کہ اسے قضائے حاجت ہے اور وہ جگہ صاف نہیں ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھ کر گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے ریل کے ڈبے میں دیکھا چند سگریٹ کے ڈبے، چند گتے مجھے مل گئے، ایک لوٹے میں نے پانی لیا اور گیا اور اس بیت الخلاء کو صاف کیا۔ کسی مسلمان کے لیے نہیں، ہندو کے لیے بیت الخلاء کو صاف کیا، ان گتوں کے ساتھ ساری قضائے حاجت کو گرایا اور جگہ صاف کر کے ایک لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا۔ پھر باہر آئے اور اس سے کہا اب تم جا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ابھی گیا ہوں، جگہ صاف نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ اب چلے جاؤ۔ جب وہ گیا دیکھا واقعی جگہ بالکل صاف ستھری، لوٹے میں پانی موجود تھا۔ وہ قضائے حاجت کر کے واپس آیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کس مذہب پر ہیں؟ انہوں نے کہا میں دین اسلام پر ہوں۔ کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے جو حقانیت پر مبنی ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، ہندو ہوں، آپ نے میری خاطر بیت الخلاء کو صاف کیا، اسی موقع پر یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ یہ اسلام کے عالی اخلاق ہیں۔ جب یہ اچھے اخلاق ہوتے تھے تو دین پھیلتا تھا، لیکن آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے خاندان کے، قبیلے کے، پڑوس کے لوگ ہم سے تنگ ہو رہے ہیں۔ اچھے اخلاق والا انسان بہت وزنی عمل کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ انسان ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ملتان خیر المدارس کا جلسہ تھا۔ کھانا کھانے لگے، اتنے میں سامنے سے ایک بھنگی گزر رہا تھا، جمعدار تھا وہ۔ حضرت نے اس کو بلایا کہ تاکہ یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے۔ جب اسے بلایا تو اس نے فوراً کہا حضرت میں کہاں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں، آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام اور عالم جسے امیر شریعت کہا جاتا ہے، میں تو غیر مسلم ہوں، جمعدار ہوں، میں کہاں شریک ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بھائی انسان تو ہو، بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے؟ فرمایا جی لگتی تو ہے۔ اب وہ جھجک رہا تھا، اسے ساتھ بٹھایا، لوٹے میں پانی تھا، اس کے ہاتھ دھلائے۔ ہاتھ دھلا کر اب وہ کھانا کھانے میں جھجک رہا تھا، لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب اسے پانی کی ضرورت تھی لیکن وہ پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو شاید اس گلاس کو کوئی مسلمان استعمال نہ کرے۔ تو حضرت نے پانی ڈالا، کہا پیو۔ اس نے پانی پیا اور اس کا بچا ہوا پانی خود پیا۔ جب پانی پی لیا اس شخص نے، کھانا کھایا، یہ اٹھا گھر گیا، اپنے ساس سسر کو، بیوی بچوں کو لے کر آیا، جتنے خاندان کے لوگ تھے، فرمایا حضرت کلمہ پڑھائیے ہم مسلمان ہوتے۔ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہے اسلام کے اچھے اخلاق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بہترین انسان کس کو کہا؟ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔